یہ ساری نیکیاں کمانے کا ذریعہ، تلاوت قرآن سن رہے ہیں، قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، یہ سارے ہمارے اعصاب، ہمارے تمام اعضاء نیکی کا ذریعہ۔ لیکن اگر کہیں یہ ہمارا نفس، ہمارا ایگو، لیبیڈو ہم پر قابو پا لے، پھر ہم اس کے پھر وہ ہمیں جس کھائی میں چاہے گا گرا دے۔ اس اعتبار سے روزہ مجرد ابھی روزے کی بات، وہ روزہ خاص طور پر جس کا حکم پہلے دیا، ایام معدودات، اس کے بارے میں اس کی حکمت، مجرد روزے کی حکمت کیا ہے؟ ضبط نفس، اسی ضبط نفس کا آپ اپنے نفس پر قابو یافتہ ہیں اللہ کے سامنے، یہ ہوئی نا اصل، آپ اللہ کے سامنے تو جھک رہے ہیں، اے اللہ میں تیری بندگی کروں گا، نفس پر قابو ہے ہی نہیں، تو آپ کا یہ کہنا نفس کا تقاضا ابھرے گا اور آپ اس کے آگے ہاتھ میں کھڑے ہو جائیں گے، گویا کہ جو آپ نے کہا تھا یہ حق نعبد و ایاک نستعین، اس کی پیروی کرنا، اس کو پورا کرنا، اس کا تقاضا بجا لانا آسان، تمہیں گویا مسلمانوں دانم مشکلات جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں مجھ پر کمال کی تعریف ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کہنے کا مطلب تو روزہ مجرد روزے کی غرض و غایت تقویٰ، کیا ضبط یعنی سیلف کنٹرول، اور اس سیلف کنٹرول کے ساتھ اپنے پورے وجود کو یہ عبادت۔ اب آئیے اس عبادت کے لیے رمضان کا مہینہ بالآخر، پہلے بالآخر مہینے کے بالآخر مستقل تا قیامت اور رمضان، اس کی علت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ سارے 12 مہینے اللہ ہی کے ہیں، ہفتے کے سارے دن اللہ ہی کے ہیں، دنوں میں سید الایام، مہینوں میں سید الشہر، یہ جتنے مہینے ہیں ان میں سردار جو ہے مہینوں کا، اب آپ پڑھیے تیسری، شہر رمضان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اس کی مزید کیا ہے تشریح کہ رمضان ہی میں وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل ہے۔ اب یہاں دو چیزیں علیحدہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن حضور پر نازل ہوا 32 برس، 22 برس، 610 عیسوی سے لے کر اس موضوع پر آج شام کو تقریر ہوگی تعارف قرآن سے، بعد نماز عشاء، قرآن اکیڈمی کی کیونکہ معلوم نہیں کہ آج چالو ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، لہذا دورہ ترجمہ قرآن کل سے شروع ہوگا، اور آج جو ہے تعارف قرآن اور سورہ فاتحہ کا کروں گا تاکہ یہ کہ رمضان مبارک کے لیے پھر اگر چاند ہو گیا، چھوٹی چھوٹی ترجمہ قرآن کے ساتھ تراویح کل، بہرحال اس ضمن میں رمضان کا چناؤ جو یہ ترجیح بلا مرجح نہیں، ایسے نہیں کہ یوں ہی اس کی حکمت ہے، غایت ہے، علت ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے، اسی میں وہ لیلۃ القدر ہے، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ حضور پر قرآن نازل ہوا ہے 22 ہے، 610 عیسوی سے 610 اس معاملے کو کیسے حل اس کا حل کیا ہے؟ رمضان مبارک کی ایک شب مبارک لیلۃ القدر پورا قرآن لوح محفوظ سے دفعتاً پورا سمائے دنیا پہلا آسمان جو ہے اس کے لیے لفظ انزلہ ینزل انزالن کے معنی ہے دفعتاً کسی چیز کو اور نزلہ ینزل تنزیلا کے معنی ہے اعلام، عالم یعلم اعلامم، کسی شے کو خبردار بتا دیا، تعلیم یہ ہے، دیکھنا کہ اتنی بات سمجھ گیا تو اگلی بات یہ سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات تعلیم، تو انزال دفعتاً، تنزیل رفتہ تھوڑا تو حضور پر تنزیل فإنه نزله على قلبك، جبرائیل نے اس قرآن کو نزلناه تنزیلا رتلناه ترتیلا، ہم نے تھوڑا کر لیکن لیلۃ القدر میں جو ماہ رمضان مبارک اس میں پورا قرآن اتار دیا گیا تھا لوح محفوظ سے سمائے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن کیا ہے؟ کیا بنا کر نازل، یہ حال ہے، یہ لوگوں کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت
ہدایت دینے کے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت بینات سے تعلیم ہے، جس سے کوئی شک اس میں از خود روشن بینہ اسے کہتے ہیں، وہ شے جو از خود روشن، وہ کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل ہے، آفتاب دلیل ہے، جب سورج طلوع ہو گیا تو اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے، اسے کسی اور دلیل سے ثابت کر دیں گے، از خود بینات من الہدی، جو قرآن کی بنیادی ہدایت ہے، بینات پر مشتمل ہے، جو انسان کے لیے، جو فطرت کے لیے جانی پہچانی، یہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، باہر کی قلب کی گہرائیوں کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اور اس کی گواہی اس کے قلب کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت، کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، تو میرے اپنے فطرت کی ترجمانی والفرقان بینات من الہدی والفرقان، یہ بینات کا اطلاق فرقان پر بھی، حق و باطل کے اندر فرق کر دینے والا، بین صورت میں یہ حق ہے، یہ بات یہ جائز ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ ہے قرآن مجید۔ ویسے تو عظمت قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات ہیں اور بڑے ہی پرسکو انداز میں آئی ہے، لیکن یہ اس وقت موقع نہیں ہے۔ یہاں جو قرآن کا تعارف کرایا گیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ رمضان میں نازل کیا گیا، لہذا رمضان کا مہینہ جو ہے اس عبادت کے لیے خاص اور مختص۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے یا اس میں مقیم ہو، وہ لازماً روزہ رکھے، بیان کر چکا، یہ وجوب علی العین جندر اب اختیار نہیں، لیکن یہ کہ اگر من کان منکم مریضا علی سفر، اب دیکھیے یہ جو رمضان مبارک کو منتخب کیا گیا، جو نزول قرآن ہے، تو اس میں ایک دوہرا پروگرام رکھ دیا گیا ہے، جو قرآن مجید میں تو واضح طور پر نہیں کہا گیا، اس لیے کہ اگر قرآن میں اس طور سے آ جاتا تو فرض ہو جاتا، اسے تتبعاً رکھا گیا، لہذا اس کا ذکر قرآن میں نہیں ملے گا، موجود ہے کہ جب اس مہینے کو چنا ہی اس لیے گیا ہے کہ نہ ہی اس لیے قرآن کا مہینہ ہے، لہذا اس کے لیے جو ہم نے پڑھا تھا وہ خود پلٹ لیجیے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا تو فرض قرار دیا، اور اس کا قیام اللیل، کھڑے رہنا، جو کر سکے، جو بھی ہے ترغیب و تشریح۔ اب دیکھیے ترغیب و تشریح کے لیے دوسری حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو